بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم my dear teachers and learners and viewers. Welcome to my channel Digital Schooling under the management of Teacher Facilitation Program. اس پروگرام کے تحت اسلامی تعلیمات کے مضمون میں ہم نماز کے بیان کو سمجھ رہے تھے۔ ابھی یہ بیان جاری ہے اور اس میں آج ہم فرض نماز کے بارے میں سیکھیں گے۔ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرض نمازوں کے اوقات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ اوقات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو نماز پڑھنے کو کہا ہے ہمیں اسی وقت پڑھنی ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان میں ہمیں یہ نہیں کہ فجر میں ظہر پڑھ لیں اور ظہر میں عصر اور عصر میں عشاء۔ اگر ہم اس طرح کر بھی لیں تو ہماری ادا نہیں ہوگی نماز اس طرح، یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد جو فرمایا ہے کہ مقررہ اوقات، تو مقررہ اوقات سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 1، فجر۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، ظہر کا سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہو کر سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہونے تک، یعنی کہ سایہ ڈبل ہو جائے، 2 مثل ہو جائے اپنے اصل سے۔ عصر، سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہو جانے کے بعد سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک۔ مغرب، سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو کر شفق ابیض کے غائب ہونے تک۔ ابیض سے مراد بچوں کو ابیض ایک نیا ورڈ ہے، شفق یعنی لالی اور ابیض مانے سفیدی، یعنی وہ جو سفید اور لالی جو سورج کے غروب ہونے کے وقت جو ایک ملی جلی سی روشنی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شفق ابیض۔ یہ چیز جو ہے ایکسپلین کرنی ہوگی، دونوں لفظ نئے ہیں۔ عشاء، شفق ابیض۔ اب یہ جو سورج کے غروب ہونے کا جو یہ وقت ہو گیا ہے، ملی جلی لالی اور سفیدی، یہ آہستہ آہستہ غائب بھی ہوتی رہتی ہے اور غائب ہو کر کے یہ عشاء کے وقت تک یہ کالی پڑ جاتی ہے، یعنی اس وقت سے لے کر کے صبح صادق تک، یعنی کہ پوری رات جو ہے وہ پوری رات فجر سے لے کر کے عشاء کی فجر کی اذان سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ نماز کے اوقات تھے جن کے اوقات کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کب، ورنہ اس کے بعد نماز تو کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فجر کا وقت جب نکال دیں گے تو وہ قضا ہو جائے گی۔ ظہر کا جب وقت نکال دیں گے اور وہ عصر میں وقت داخل ہو جائے گا تو وہ قضا ہو جائے گی۔ عصر کے وقت کو پورا نکال کر جب ہم مغرب کی اذان شروع ہو جائے گی اور وقت داخل ہو جائے گا مغرب کا، کیونکہ وقت داخل پہلے ہوتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے، تو جب وقت داخل ہو جائے گا تو پھر عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مغرب کا اور اسی طرح کا عشاء کا۔ صرف سب سے جو لمبا وقت ہے وہ عشاء میں دیا گیا ہے کہ عشاء جو ہے وہ فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے تک عشاء کا وقت جو ہے وہ رہتا ہے، یہ قضا نہیں ہوتی ہے۔ فجر کی کے وقت داخل ہونے پر قضا ہوگی، تو سب سے لمبا ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، ان اوقات کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جب تک کے لیے لازمی کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔